حضرات مدارس اسلامیہ میں دینی علوم پڑھائے اور اگلی نسلوں تک ان کو پہنچانے کے لیے تحریر کے حوالے سے تقریر کے حوالے سے طلباء کو تیار کیا جاتا ہے۔ وہاں انجمنیں قائم ہوتی ہیں جس کے تحت طلباء تقریر کے ذریعے تحریر کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کو نکھارتے ہیں اور بڑے ہونے پر امت کی قیادت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، ٹرینڈ کرتے ہیں۔ اسی کی ایک جھلک اور اسی کا ایک ہلکا سا نمونہ آج کے اس اجلاس کی ابتدا میں گزارش کروں گا۔ حضرت مولانا مفتی جاوید اختر صاحب قاسمی خیر آبادی کے صاحبزادے عزیزم ابو عبیدہ سلمہ متعلم عربی دوم مدرسہ عربیہ منبع العلوم خیر آباد تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، صدق الله العظيم۔ عزت مآب صدر جلسہ، گرامی قدر اساتذہ کرام، علماء عظام اور سامعین کرام، آج کے اس اجلاس میں میں ایک خاص موضوع پر گفت و شنید کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، تو کیوں نہ میں اپنی اقبال مندی پر ناز کروں اور کہوں کہ این سعادت بزور بازو نیست، این سعادت بزور بازو نیست، تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ موضوع سخن نہایت فکر انگیز اور تفصیل طلب ہے، اور اس دور پرفتن میں مسلمانوں کی ذمہ داریاں پر مختصر وقت میں گفتگو کرنی ہے، اس لیے کوشش کروں گا کہ محدود وقت میں تمام ضروری باتوں کا احاطہ کر لوں، بلکہ میں یہ عرض کروں کہ جس جامع آیت کی میں نے تلاوت کی ہے وہ خود ہماری ذمہ داریوں کو بتا رہی ہے کہ جب حالات پرفتن ہو، جب ماحول ناموافق ہو، جب فضا ہمارے حق میں ناخوشگوار ہو اور معانی دین حق ہمارے خلاف متحد ہو، تو ہمیں اپنی فکر کرنی ہے، راہ ہدایت پر گامزن رہنا ہے، شاہراہ ایمان پر سفر کرنا ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ پھر حالات کتنے ہی نامساعد ہوں گے، ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، کیونکہ رب دو جہاں کا اعلان ہے، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، یعنی تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا کوئی گمراہ شخص جبکہ تم صحیح راستے پر ہو۔ مفکران ملت منزل تحت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف فتنہ انگیزیاں، ریشہ دوانیاں اور افطرا پردازیاں کرنے والی تمام طاغوتی طاقتیں آ جاتی ہیں، کیونکہ من اس میں موصول ہے جس کے معنی عموم ہے۔ یہی قرآن کریم کی بلاغت اور اس کا اعجاز ہے کہ اس نے ایک لفظ میں ان تمام اسلام دشمن، قرآن دشمن، مسلمان دشمن قوتوں، طاقتوں، تحریکوں، تنظیموں اور جماعتوں کو بیان کر دیا، اور اس کا دائرہ کسی خاص حد تک کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک کے لیے ہے، اور ان تمام کے جواب میں بڑی ذمہ داری مسلمانوں کو دی ہے کہ تم بہر صورت، ہر دور میں، ہر حال میں راہ ہدایت پر قائم رہو، پھر ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عاشقان ماہ نبوت، آپ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کے ہر ورق پر فتنوں کو دیکھیں گے جو مختلف ادوار میں اسلام اور مسلمانوں پر آئے۔
ان میں انفرادی فتنے بھی ہیں، اجتماعی فتنے بھی ہیں، انہی میں فتنہ ارتداد بھی ہے، انہی میں فتنہ خلق قرآن بھی ہے، انہی میں فتنہ تاتار بھی ہے، انہی میں فتنہ مدعیان نبوت بھی ہے، انہی میں فتنہ صلیبی بھی ہے۔ الغرض کوئی بھی دور فتنوں سے خالی نہیں ملے گا، مگر ہر دور کے مسلمانوں نے ان فتنوں کے خلاف اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر کے ان کا سد باب بھی کیا ہے، جس کی بدولت کوئی بھی فتنہ ہمارے اسلاف کے پائے استقلال میں تزلزل پیدا نہیں کر سکا، ان کے ایمان کو کمزور نہیں کر سکا، ان کے عقائد کو مجروح نہیں کر سکا، اس لیے کہ وہ راہ ہدایت پر گامزن تھے، ان کے پاس نسخہ ہدایت و سعادت تھا، سرفروشان اسلام۔ مگر ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں جو جدید دور کہلاتا ہے سائنسی ترقیات اور تمدنی عروج کا دور کہلاتا ہے، جس قدر نئے نئے فتنے سر ابار رہے ہیں، ہم اس نازک دور میں اپنی ذمہ داریوں کو اس عالمگیر پیمانے پر ادا کرنے سے قاصر و عاجز ہیں۔ ہم ان جدید فتنوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت سے محروم ہیں۔ مجھے اس موقع پر صاف صاف کہنے دیجئے، چونکہ حقائق تلخ ہوتے ہیں اس لیے معذرت چاہتے ہوئے عرض کرتا ہوں، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریاقی۔ محترم سامعین کرام، ایک طرف دشمنان اسلام، معاندین حق، مخالفین قرآن، منکرین حدیث اور مقاتلین مسلمین عالمی پیمانے پر متحد ہو کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نئے فتنے جنم دیتے ہیں، تو دوسری طرف مسلمانوں میں کوئی ابو بکر صدیق کی طرح انقص الدین و نعی کہنے والا نہیں۔ آج مجبوراً یہ جملہ ردت علی ابا بکر لہا اپنی زبان سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ آج کوئی احمد بن حنبل کا کردار ادا کرنے والا نہیں، جبکہ بقول مفکر اسلام علی میاں ندوی فتنے کسی زمانے کے مخصوص نہیں، اور ایک ہی فتنہ ہمیشہ نہیں رہتا، بلکہ نئے نئے فتنے سر ابھارتے ہیں، جاہلیت نئے نئے روپ میں سامنے آتی ہے اور بڑے دمخم کے ساتھ میدان میں اترتی ہے۔ علامہ اقبال مرحوم فرماتے ہیں، اگرچہ پیر ہے مومن، اگرچہ پیر ہے مومن، جواں ہے لات و منات۔ حضرات گرامی، اس زمانے کا فتنہ اور چیلنج کیا ہے؟ اس زمانے کا فتنہ اور چیلنج یہ ہے کہ اسلام کو اس کی جداگانہ تہذیب، اس کی مخصوص معاشرت، اس کے اعلی قانون، اس کے نظام تعلیم، اس کی زبان و ادب، اس کے رسم الخط اور اس کے پورے ورثے سے الگ کر دیا جائے۔ اس لیے ان فتنوں کی خوفناکی کا احساس دلاتے ہوئے مفکر اسلام فرماتے ہیں کہ آج اگر امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل ہوتے تو میں یقین کرتا ہوں وہ فقہ کی تدوین بھی تھوڑی دیر کے لیے روک دیتے اور اس مسئلے کی طرف توجہ مبذول فرماتے۔ آج کتنے بڑے بڑے فتنے ہیں جو اس وقت جہنم کے شعلوں کے مانند بھڑک رہے ہیں اور پورے اسلامی ملکوں کو جلا کر خاکستر کر دینا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام کی محنتوں، ان کی انتق قربانیوں اور بے مثال کارناموں کو نیست و نابود کر دینا چاہتے ہیں۔ ان جدید فتنوں میں سب سے ہولناک اور خطرناک فتنہ جو ابھر رہا ہے وہ دہشت گردی کا الزام ہے۔ ادھر چند سالوں سے ایک عالمی سازش کے تحت تمام طاغوتی فرعونی طاقتوں نے اسلام دہشت گردی کی اصطلاح رائج کر دی ہے اور تمام انسانیت دشمن کارروائیوں کو آسانی سے اسلام اور مسلمانوں سے منسوب کر دیتے ہیں۔ ایک منصوبے کے ساتھ تمام جدید مسائل و ذرائع کو اسلام کے خلاف ماحول کو سازگار بنانے میں استعمال کر رہے ہیں۔ ریڈیو، ٹی وی، انٹرنیٹ، اخبارات، رسائل یورپ سے لے کر ایشیا تک منظم ہو کر اسلام دہشت گردی کو عام کر رہے ہیں۔ اسلام کی مسخ شدہ تفسیر پیش کر کے ان طاقتوں نے مسلمانوں نے عالم کو مجرم بنا دیا، اسلام کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ یہ وقت مسلمانوں پر سب سے خطرناک وقت ہے، ایسے نازک ترین اور پورا شوق دور میں جہاں ہماری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، وہیں پر سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم پوری ایمانداری، دیانتداری، بیدار مغزی، اولو العزمی اور حکمت عملی کے ساتھ اسلام کا صحیح تعارف کرائیں، اسلام کی اصل و صورت پیش کریں اور انہیں بتائیں کہ اسلام امن پسند مذہب ہے، اسلام سلیقہ زندگی کا درس دیتا ہے، اسلام اپنے اندر جامع اصول و ضوابط
لیے ہوئے ہیں۔ اسلام محبت و رافت کا نام ہے، اسلام دنیاوی زندگی کے بقا کا نام ہے، اسلام امن و آشتی کا پیغمبر ہے۔ اسلام ظلم و بربریت کا درس نہیں دیتا، بلکہ اسلام ظلم و بربریت کا درس نہیں دیتا، اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں ہمارے پاس عزت و کامرانی ہے، ہمارے پاس خیر و برکت ہے، ہمارے پاس جنت و مغفرت ہے، ہمارے پاس فلاح و بہبود ہے، ہمارے پاس عدل و فضل ہے، ہمارے پاس امن و سلامتی ہے، ہمارے پاس اخوت و سعادت ہے، ہمارے پاس اخوت و سعادت ہے، ہمارے پاس یکسانیت و یگانگت ہے، ہمارے پاس بھائی چارگی و الفت ہے، ہمارے پاس مکمل نظام حیات ہے، اور ان سب سے بڑھ کر دنیا و آخرت کی کامیابی کا راز بھی ہماری نظام حیات میں پوشیدہ ہے۔ عاشقان رسول، یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اب صرف اسلاف کی داستان سنانے، قرون ماضیہ کا حوالہ دینے، تاریخ اسلام کی سچی کہانیاں سنانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہم میں سے ہر فرد کو اسلام کا حقیقی نمائندہ بننے اور عمل و کردار میں اسلامی روح پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ننترانیوں اور داستان ترازیوں کا دور نہیں، بلکہ اپنی اسلامی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور برتنے کا دور ہے، قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کا دور ہے، نبی روح کو بیدار کرنے کا دور ہے، اسوہ حسنہ کو اپنانے کا دور ہے کہ آج مسلمانوں پر جو الزام لگایا جا رہا ہے دراصل کوئی خود کینہ اور بغض و نفرت کا باعث ہے۔ مسلمان امن کا پیغمبر ہے، مسلمان حق کا داعی ہے، مسلمان ظلم و ستم کا مخالف اور عدل و انصاف کا پاسبان ہے۔ آج کے پرفتن دور میں فکری و ذہنی جنگ ہو رہی ہے، مسلمان پر ذہنی ارتداد کی الغار ہے، یہ یورش تاتار نہیں بلکہ جدید تمدن اور نئی تہذیب کا حملہ ہے۔ اس لحاظ سے ہماری ذمہ داریاں بھی بڑی اہم ہیں۔ آج مسلمانوں کو متحد کرنے، مساجد و مدارس کو آباد کرنے کی ضرورت ہے، ایسے افراد و اشخاص کو روبرو آنے کی ضرورت ہے جو قول و فعل اور عمل و کردار میں اسلاف کے سچے جانشین ہو، جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جن کو دیکھ کر قرن اول کی یاد تازہ ہو جائے، جن کو دیکھ کر پکار اٹھے کہ یہی لوگ ہلاکت و بربادی سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں، انسانیت کی حفاظت کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ محمدی جماعت ہے، یہ ابراہیمی جماعت ہے، یہ قرآنی افراد ہے، یہ ربانی مسلمان ہے، یہ اسلام کے پاسبان ہیں، یہ دین کے پکے داعی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ دشمنان اسلام، باغیان مدارس، حاسدان دین اور حاقدان علماء سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت بہترین انداز میں وقار و تمکنت اور جوش و جذبے کی آمیزش کے ساتھ عزیزم ابو عبیدہ سلمہ نے اپنی تقریر پیش کی۔ یہ ان کی تقریر ان کے روشن مستقبل کی غماز ہے اور ان کی بہترین صلاحیت کی آئینہ دار۔ ہم ان کے بہترین خطیب، بہترین عالم دین بننے کی دعا کرتے ہیں۔